بخاری میں شاہ جی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے، ابو لولو فیروز نے. اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی. مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آگے شکایت کی تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا تو اور پھر کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے. اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا وہ مشرق و مغرب میں سنی جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں، اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا. اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے. تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت. ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے. لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے، المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائے، انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی، اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا. باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. پھر صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو. اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے. خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے پھر ساری معاملہ. حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی. لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرے. ان کا بیٹا ابان بھی موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے، بلکہ مشورہ آیا جی طلحہ کو بنا دیں، زبیر کو بنا دیں، اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے. حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی. اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے. بالکل نہیں، وہ یہ کام نہیں. وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. ظاہر آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے، تو ان میں سے ظاہر ایک نہیں بننا تھا. تو عثمان تو شہید ہو گئے، اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. یہ میرے ہاتھ میں مسند
میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا. احادیث بھی کوئی بیان کرتے ہیں، ان کی بھی نمبرنگ نہیں بتاتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. A few moments later. یعنی حضرت عمر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے سعد کو گورنر کے عہدے سے جو ہٹایا ہے، وہ تو ان کی عادت تھی کہ 4 مہینے بعد ہٹا دی، 4 سال بعد ہٹا دیتے تھے. تو اس حدیث میں کتاب اللہ کا ذکر موجود ہے. وصی رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. کہ پروٹیسٹ کرنے دیا، ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے، اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا وہ بنو امیہ دشمن تھے، ظاہر ہے. رسول حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا. پھر المصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا ہے، امن پوچھنا نہیں کنے دیتا ہے. میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری ہیں انہوں نے دیا. ٹھیک ہے، روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے. ہم ان کی اسنادی ایسوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں. ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو، لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں.